الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الله بغافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اردو میں ایک مشہور محاورہ ہے، ایک چھوٹا سا اگرچہ ٹکڑا ہے لیکن بہت معنی خیز ہے۔ لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے لمحے میں خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا صدیوں تک رہتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے ہونے والی غلطیوں کا تعلق کس بات سے ہے۔ اپنی ذات سے ہے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کسی اور کی ذات سے ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ذات کون ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کے واقعات کے بعد صدیاں گزر گئیں، لیکن اس ظالم حکومت یزید کی حکومت پر اب تک لعنت کی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ حالانکہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو بہت مختصر سی حکومت کرنے والا ہے شخص، یعنی صرف اس کو 3 سال ملے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا اور 3 سال تک حکومت کیا، اس کے بعد بہت سخت بیماری کے عالم میں مر گیا۔ تو یزید کا دور حکومت صرف 3 سال ہے، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو سب سے ہولناک حادثہ پیش آیا ہے وہ کربلا کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید کربلا میں حاضر بھی نہیں تھا، کربلا میں گیا نہیں ہے، لیکن سارا الزام اس کے سر پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منشا سے ہوا تھا، اس کے حکم پر ہوا تھا۔ اب اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ہم سے ہونے والی کوئی بھی غلطی اگر کسی ایسی ذات سے ہے جو اللہ کا محبوب ہے تو پھر یہ غلطی بھلائی نہیں جاتی، قیامت تک یاد رکھی جاتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ اگر تمہاری کوئی زیادتی ہو گئی تو یہ بھلایا نہیں جائے گا، ہمیشہ تم ملعون کہلائے جاؤ گے۔ اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھا جائے۔ اللہ کے ولیوں سے جو جنگ لیتا ہے، حدیث قدسی میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی، رب تعالیٰ فرماتا میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میرے ساتھ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ سے جنگ کرنے کا کون یہاں پر کس کی جرأت ہے اور کس کی جسارت ہے؟ تو جو اللہ والوں سے جنگ کر لیتا ہے، دشمنی کر لیتا ہے، گویا کہ وہ رب تعالیٰ سے دشمنی کر رہا ہے اور جنگ کر رہا ہے۔ اس کا خاص خمیازہ دیکھا ہم نے۔ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں وہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں، آج تک اس کے غضب کا شکار ہیں۔ کسی بھی قوم کے اندر پوری دنیا گھوم کر کے آئیں، یزید کی ذریت کو یا اس کے کاموں کو اچھا کہنے والی کوئی بڑی جماعت آپ کو نہیں ملے گی۔ اکا دکا کوئی ایسا گمراہ شخص ہو، بددین ہو، بدعقیدہ ہو تو اس کی بات الگ، لیکن اتنی 14 صدیوں کے اندر ہزاروں ائمہ اکرام آئے، ہزاروں علماء اعظام آئے، لاکھوں کی تعداد میں صالحین آئے، کسی نے بھی اس کے کاموں کو اچھا کبھی نہیں بتایا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے میرے عزیزو، اس نے زندگی میں کبھی کچھ اچھے کام کیے ہوں گے لیکن اس کا فرق نہیں پڑتا، برائی غالب آ جاتی ہے، اور وہ بھی برائی ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا اور ان کے خاندان والوں کا اس طرح سے قتل کر دینا کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے۔
اب ان کے بعد حالات کیا ہوئے، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا 10 مجالس محرم میں کہ ما بعد کربلا کیا ہوا تھا، کربلا کے بعد کے حالات کیا ہیں۔ کربلا کی جنگ ختم ہوتی ہے حضرت امام حسین کی شہادت پر، جب آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا تو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ جشن منایا یزیدیوں نے، تقریباً 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں کئی مرے بھی تھے، لیکن جلد بازی میں سارے جتنے بھی شہداء تھے سب کو ادھر ادھر بکھیر دیا گیا، لیکن چند سروں کو انہوں نے جمع کیا، خاص طور پر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، کیونکہ دلیل کے طور پر انہیں یہ لے کر کے جانا تھا یزید کے دربار میں کہ دکھایا جائے کہ ہماری جنگ بھی ہوئی اور ہم نے کاٹ بھی دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ کبھی کبھار انسان حیوانیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا گرتا ہے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے۔ اسی لیے امام غزالی کی وہ بات یاد رکھو کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں، کبھی افضل ہو جائے تو فرشتوں سے بھی افضل بنتا ہے، اور کبھی نیچے گر جائے تو یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ جانور اپنی برادریوں میں سے کسی کا ایسا بہشکار یا ایسا قتل نہیں کرتے جیسا انسان انسانیت کا کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو بہرحال جس نبی کا کلمہ پڑھتی تھی یہ جماعت، اس نبی کے اس نواسے کو جس کو رسول اللہ بے حد محبت کرتے تھے اور جس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کو کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں، سر بھی لے کر کے جا رہے ہیں ساتھ میں۔ اور جب کربلا سے نکل کر کے یہ سب سے پہلے آئے تھے کوفہ کی سرزمین، یہیں تو امام حسین کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ جائیے، یہاں سے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا جائے گا۔ اسی کوفہ میں امام حسین کا سر لایا گیا تھا۔ کوفہ والوں پر اہل بیت اطہار کی طرف سے ایک غضب بھی ہے، اور آج دنیا میں دھوکے کے نام سے اگر کوئی چیز جانی جاتی ہے تو کوفہ، کسی کو اگر کہہ دیا جائے کہ کوفی ہے تو ایک محاورہ ہے، مثل بن گئی ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ دھوکے میں مشہور ہو گئے ہیں، بہت مشہور ہو گئے۔ تو کوفہ میں جب سر لایا گیا تو لوگوں کا ایک تانتا بند گیا دیکھنے کے لیے، اور عبید اللہ بن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا اس کے پاس سر رکھا گیا تو اس نے اس کی بے حرمتی بھی کی، کہا حسین اگر تم یہاں نہ آتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس وقت مسجد میں ایک بوڑھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عبید اللہ بن زیاد امام حسین کو کیا کہہ رہا تھا کہ ختم ہو گیا جھوٹا شخص بھی اور جھوٹے کا بیٹا بھی، نعوذ باللہ۔ یہ سیدنا مولا علی کو بھی گالی تھی اور امام حسین کو بھی گالی تھی۔ صحابی رسول کو برداشت نہ ہوا، 80 سال کی عمر کے تھے، مسجد میں کھڑے ہو گئے، کہا وہ ابن مرجانہ، اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا، اس کے باپ سے لوگ جب کسی کو عربی میں گالی دی جاتی تھی تو ماں کا نام لے کر کے کہتے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں۔ وہ ابن مرجانہ کہ تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس روئے زمین میں سب سے اعلیٰ، اس کا باپ سب سے اعلیٰ اور اس کا نانا سب سے اعلیٰ ہے جس حسین کے بارے میں تو کہہ رہا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے کوفہ والو، یہ عبید اللہ بن زیاد کذاب ہے، دجال ہے اور دجال کا بیٹا ہے، کذاب ابن کذاب ہے۔ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، بھری محفل میں بھی حق بات کھڑے ہو کر کہہ دینا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس بوڑھے صحابی کو اسی مجلس میں قتل کروا دیا، 80 سال کی عمر کے تھے۔ دیکھیں ہر زمانے میں حق بات کو ایکسیپٹ کرنے والے اور بڑھ چڑھ کر اعلان کرنے والے موجود رہیں گے، بزدل چاہے جتنے بھی بن جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی مجلس میں رہے گا، کیونکہ اللہ کا دین ہے اور صبح قیامت تک اللہ حق بولنے والوں کو زندہ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد یہ سر امام حسین کا دمشق لایا گیا جو ملک شام کی راجدھانی ہے۔ دمشق میں یزید کا تخت خلافت تھا، وہاں پہلے ہی سے لوگوں میں اعلان ہو گیا تھا کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس میں لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، امام حسین کو، ان کے سر کو اور ان کے خاندان کی بیویوں کو اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے کربلا میں، وہ جنگ میں میدان میں نہیں اترے، بیماری کی عالم میں ویسی رہے، اور وہ بھی چل کر کے
دمشق پہنچے۔ وہاں پر بتایا گیا ہے دمشق شہر میں تاشے بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے، امام حسین کا سر آ رہا ہے تو ایک جلوس کی شکل تھی، لوگ اپنی اپنی برآمدوں میں آ کر چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ جلوس آ رہا ہے۔ اس عجیب حال ہے کہ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ عجیب امت ہے، قتل کیا شبیر کا وہ بھی نعرے تکبیر کے ساتھ، یعنی ایک طرف اللہ اکبر کہنے والے ہی ہیں اور اسی رب ذوالجلال کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل کر رہی ہے امت، اور پھر اس کے بعد اس کو گھما بھی رہی ہے۔ جب لایا گیا دمشق تو یہ حالات تھے کہ باجے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، اور یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا تو یزید نے مگرمچھ کے آنسو بہائے اور کہا حسین اگر تم بغاوت نہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے، اور اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں قتل کا حکم نہیں دیتا۔ یہ سب حالات لکھے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ایک بات ہے میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں، بعض ایسے لوگ ہیں جو تحقیقات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یزید تو افسوس کر رہا تھا امام حسین کے قتل پر، وہ راضی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ قتل ہو جانے کے بعد آنسو بہانا اور راضی نہ ہونے کا ڈھونگ کرنا یہ بات الگ ہے۔ اگر یزید حقیقت میں راضی نہیں تھا تو امام حسین کے قتل کے سلسلے میں جتنے کوفہ میں گئے تھے ان کو پکڑ کر سزا بھی تو دے سکتا تھا، لیکن سزا کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تم رو کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں اس سے راضی نہیں تھا، اگر تم راضی نہیں تھے تو عبید اللہ بن زیاد، عمرو بن سعد، شمر، خولی، یہ جن لوگوں نے مولا حسین کے ساتھ ظلم کیا اور ان کے بچوں کو مارا ہے، یزید بھرے دربار میں بلا کر کہتا کہ انہوں نے میری رضا کے خلاف کام کیا ہے، رسول اللہ کے بیٹے کا قتل کیا، لہٰذا ان کا قتل ہوگا، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈھونگ رچانا یہ ایسا ہی ہے میرے عزیزو کہ صرف اتنا بیان دے دینا کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے، یہ تو پولیٹیشین جیسے آج بھی کرتے ہیں، سیاسی لوگ، قتل ہو جائے پورا کا پورا گاؤں جل جائے اور اس کے بعد تم ایک اسٹیٹمنٹ دے دو کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے اس بات کا، تو کیا اتنا کہہ دینے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ اسی لیے میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا قیامت تک قائم رہتی ہے، یہی یزید نے کیا۔ 3 سالہ دور تھا اس کا، صرف تاریخ میں موجود ہے اس کی حکومت صرف 3 سال چلی، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو اس نے ہولناک یہ حادثہ کیا ہے تو اس کی مذمت اور اس کی وجہ سے اس پر لعنت یہ صدیوں تک جاری رہے گی۔ امام حسین کا سر مبارک جب آیا وہاں پر تو عجیب حالات تھے، کچھ صحابہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ روایت بھی بیان کی ہے۔ دمشق کے دربار میں جب امام حسین کا سر لایا گیا اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خطبہ دیا تھا وہاں یزید کے دربار میں، پردے میں تھیں لیکن انہوں نے حالات بیان کیے تھے، وہ کرب ہے، وہ درد ہے ان کے خطبے میں، انہوں نے جھنجھوڑ رکھا تھا، حتیٰ کہ جو یزیدی دربار میں کھڑے تھے وہ بے اختیار رونے لگ گئے تھے، چاہے جیسا بھی پتھر دل ہو لیکن پگھل گیا تھا۔ تو یزید نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پر حالات خراب نہ ہو جائیں، اس نے یہ سارا نظام بند کروا دیا، لوگوں کو باہر کروا دیا۔ تو امام حسین کے سر کو بار بار وہ چھڑی لگا کر بات کرتا تھا، اور اس کے بعد تاریخ میں یہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، اس میں روایات میں اختلاف ہے، بعض نے کہا امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ لایا گیا، بعض میں شہر عسقلان میں رکھا گیا جو ملک شام کا ایک علاقہ ہے، تہخانے میں رکھا گیا تھا، اور تقریباً 450 سال کے بعد وہاں سے مصر لایا گیا قاہرہ میں۔ قاہرہ میں آج بھی امام حسین کا سر مبارک دفن ہے، جو وہاں کی تحقیقات ہیں وہ جہاں پر بھی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ جہاں ہیں زندہ ہیں، شہید ہیں۔ اب جب مدینے یہ قافلہ آیا تو بڑا
غمگین ماحول تھا پورے مدینے کا، مدینے والوں کو پہلے سے خبر تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں، حضور کی بیوی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کس بات کے؟ کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرے اس لخت جگر فاطمہ کے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، مار ڈالے گی۔ مجھے اس بات کا قلق ہے، دکھ ہے، اور جبرائیل نے ایک شیشی میں مجھے مٹی لا کر کے دی، وہ اس کربلا کے میدان کی، اور وہ حضرت ام سلمہ کو دے دیا۔ حضور نے کہا کہ یہ شیشی سنبھال کر کے رکھنا، جس دن دیکھنا کہ اس کی مٹی لال ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھیں، باحیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ شیشی میں نے رکھی تھی، اور جس دن یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس دن انہوں نے خواب بھی دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرد و غبار جھاڑتے ہوئے اپنے لباس کو جھٹکتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے حضور کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سے لمبے سفر سے آپ تشریف لا رہے ہیں کہ گرد و غبار آپ جھاڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، میری امت کے اشقیاء نے میرے بیٹے کو اور میرے خاندان کو کاٹ دیا، قتل کر دیا کربلا کے میدان میں۔ ان کی سب کی لاشیں میں جمع کرتا کرتا سب کو دیکھتا ہوا وہاں سے آ رہا ہوں، کربلا کے میدان سے تھکا ہوا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی، یہ خواب دیکھی تھی رات کو۔ صبح وہ جلدی اٹھتی ہیں، یہ عاشورہ کا دن تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے جا کر اس شیشی کو یاد کرتی ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی میں دیا تھا، وہ ویسی ہی سنبھالی رکھی ہوئی تھی۔ جا کر دیکھا تو اس شیشی کے اندر مٹی نہیں، پورا خون جمع تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے مدینے والوں کو اسی دن اطلاع دے دی کہ اے اہل مدینہ، رسول اللہ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس وقت کوئی ٹیلی گرام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی تیز خبریں لانے والا انٹرنیٹ یا موبائل یا فون کا سسٹم تھا، مواصلات تو نہیں تھے۔ خبریں جو آتی تھی کوئی قاصد خبر لے کر کے آتا تب پتہ چلتا، وہ بھی خبریں کبھی 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد پہنچتی تھی، لیکن مدینے والوں کو اسی دن خبر پہنچ گئی تھی کہ امام حسین کا قتل ہو گیا۔ یہ حضرت ام سلمہ نے خبر دی تھی۔ مدینے والوں نے آ کر کے پوچھا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس دن سے لے کر ہر دن مدینے والے انتظار میں رہتے کہ رسول اللہ کا یہ خاندان اہل بیت کب یہ واپس مدینے آئیں گے۔ تو ملک شام سے وہ لوگ واپس جب مدینے آ رہے تھے تو پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا، پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا، اور وہاں پر جو بچی ہوئی عورتیں تھیں سیدہ زینب اور امام حسین شہید کربلا کی 2 بیویاں جو بیوہ ہو گئیں، اور امام زین العابدین اور امام حسن کے 2 بیٹے، چھوٹا سا ایک قافلہ واپس مدینے آ رہا تھا۔ تو مدینے والے کہتے ہیں جیسے ہی وہ قافلہ مدینے کے اندر آیا تو لوگوں کی ایسی چیخیں بلند ہو گئیں، لوگ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ رسول اللہ کے گھر کے کچھ افراد مدینے میں ابھی بھی موجود تھے۔ حضرت بی بی صغرا اور امام حسین کی اور ایک بیوی یہاں پر موجود تھی۔ سب انتظار کرتے رہ گئے، اور جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو مدینے والے کہتے ہیں ایک وہ دن تھا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا، اور دوسرا یہ دن تھا جب امام حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تھا تو مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا۔ امام زین العابدین بیمار سجاد جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے سیدھے روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اپنے اس قافلے کو لے کر روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ امام زین العابدین کربلا کی پوری داستان رسول اللہ کو سنا رہے تھے کھڑے ہو کر، کہہ رہے تھے یا اللہ کے رسول، نبی محترم، نبی محتشم،
آپ کے اس لاڈلے نواسے کو جو آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا، آپ کا وہ لاڈلا نواسا جو آپ سجدے میں جائیں تو پیٹھ پر سوار ہو جاتا تھا، اس لاڈلے نواسے کو اشقیاء کی جماعت نے بغیر پانی دیے، بغیر کھانا دیے ذبح کر دیا۔ یا اللہ کے رسول، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے اہل بیت اطہار میں سے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا۔ آپ کے گھر کے ہر جوان بچے کو گھوڑوں پر سے دوڑا کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر دی۔ جب امام زین العابدین رو رو کر کے یہ بیان کرتے تو مدینہ، جتنے لوگ تھے مدینے کے وہاں موجود، سب چیخیں بلند ہو گئی۔ کئی لوگ تو وہاں غش کھا کر گر گئے تھے اس غم کی داستان پر۔ اس کے بعد امام زین العابدین جب تک زندہ رہے، کبھی ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے کہ وہ حالات ہو گئے ختم، اب تو آپ معمول کے حالات پر آ جائیں۔ آپ یہی فرماتے کہ جس کے سامنے اس کے گھر کے سارے افراد کو 3 دن کی پیاس اور بھوک کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، اور تم اس شخص سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو، اس سے مسکرانے کی امید رکھتے ہو۔ امام زین العابدین کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ کبھی وہ کسی قصاب کی دکان کے پاس سے گزرتے تو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قصاب دکانوں پر جیسی امام زین العابدین آتے، گوشت پر چادر اڑا دیتے تھے، اور لوگ یہ کہتے کہ وہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کہ میرے گھر کے خاندان کے سارے افراد کا گوشت اسی طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ وہ کسی ذبح کرتے ہوئے جانور کو دیکھتے تو رو پڑتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اور یہی کہتے کہ لوگ تو جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، میرے باپ کو لوگوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا۔ تو ان کے غم کے برابر تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا غم ہی نہیں ہے امام زین العابدین کا۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن کی یہ آیت بالکل برحق ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کام سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا ضرور۔ حالات کروٹ لیتے ہیں۔ یزید کا دور حکومت ختم ہو گیا، اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا۔ 6 مہینے صرف خلافت چلی، اس کے بعد یہ خاندان کی وراثت ہی ختم ہو گئی۔ معاویہ کے بعد، یعنی یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا، اس کے بعد پھر اس خاندان میں خلافت ہی ختم ہو گئی۔ مروان کی حکومت چلی، مروان کے بیٹوں کی حکومت چلی، لیکن اس اثنا میں ایک شخص مختار ثقفی نام سے کوفہ کی سرزمین سے ابھرتا ہوا ایک نوجوان نکلا۔ وہ اہل بیت کا جانثار تھا، محب تھا، چاہنے والا تھا۔ وہ کوفہ کی ساری طاقت و قوت کو اس نے جمع کر لیا، اور اسی دن سے اس نے طے کیا کہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کا بدلہ لے کر کے رہوں گا، میں کفارہ ادا کروں گا۔ تھا تو کوفہ کا رہنے والا، اور اس نے اپنی پوری مجتمع طاقت کو لے کر وہاں کی سارے لوگوں کو جمع کر لیا۔ اس کے بعد پھر ایک بعد دیگرے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور جو تاریخ ہے میرے عزیزو، اس نے پیچھا کیا سب سے پہلے اس شمر کا جس نے امام حسین کی گردن الگ کی تھی۔ اور ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً یہ بتاتا ہوں۔ وہ شمر چھپتا چھپاتا کوفہ چھوڑ دیا، جا کر کے ایک کھیتی میں رہنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی چھپ کر کے کسی کسان کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن مختار ثقفی نے قسم کھا لی تھی کہ ہر اس شخص کو میں قتل کروں گا جو کوفہ سے نکل کر کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل میں گیا تھا، اور جتنے گئے ہوئے تھے ان کو چن چن کر کے وہ قتل کرتا گیا، مارتا گیا۔ اور اس کے بعد پھر شمر مل گیا، اس کو اس نے اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کے ٹکڑے بکھیر دیے، اور اس کے بعد کتوں کو کے سامنے اس کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جو امام حسین کا قاتل تھا۔ پھر خولی بن یزید تھا ایک شخص،
اور ایک شخص تھا جو امام حسین کے جسم اقدس پر پیر رکھ کر کے ان کو گرایا تھا، وہ تو پہلے ہی مر گیا۔ تو مختار ثقفی نے کہا کسی بھی کوفی کو مرنے کا بھی حق نہیں ہے بغیر سزا لیے ہوئے۔ اس نے اس کی قبر کھدوا دی اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلوا دیا، کہا یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا، اس کی جنگ ہو گئی ابراہیم ایک اور گورنر بصرہ کے گورنر کے ساتھ، اور وہ حاوی ہو گیا، عبید اللہ بن زیاد کی فوج ماری گئی۔ پھر عبید اللہ بن زیاد گرفتار ہو کر کے آیا تو مختار ثقفی گیا اور کہا کہ یہ شخص میرے حوالے کرو۔ یہی ہے پورے کربلا کی داستان کا اصل مجرم، کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا، امام مسلم کو قتل کیا، ہانی بن عروہ کو قتل کیا، اور اسی نے بھیجا تھا کربلا میں۔ پھر عبید اللہ بن زیاد کو اس نے گرفتار کر کے چوراہے پر کھڑا کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا میرے عزیزو، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ موت مانگتا تھا لیکن کوئی اس کو وہاں پر مکمل قتل کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور مختار ثقفی اس کی انگلی کاٹتا اور اس کے بعد کہتا کہ درد کیسا لگتا ہے، کبھی اس کا کان کاٹتا اور کہتا درد کیسا لگتا ہے، تو نے رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، آج تیری انگلی کٹنے پر تو گوارا نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا۔ اس حسین ابن علی نے کیسے گوارا کیا ہوگا جب 6 مہینے کے بچے کی گردن میں تم نے تیر ڈال دیا تھا۔ کئی دنوں کی اس مشقت کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو بھی قتل کر دیا گیا، ختم ہو گیا، اور جتنے گئے ہوئے تھے عمرو بن سعد سب مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ تقریباً 3 یا 4 سال تک چلا۔ مختار ثقفی کو جتنے لوگوں کی لسٹ تھی اس نے ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی لیے یہ تاریخ میں بات رقم ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی مقابل میں آئے تھے، عبید اللہ بن زیاد کی اگوائی میں آنے والی یہ پوری جماعت 22,000 کی، ان میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا، اور تاریخ میں ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے ان میں سے کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی، کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی۔ اب یہاں دیکھیے تاریخ کا کیسا عجیب منظر ہے، 22,000 ختم ہو گئے 4 سال کے اندر اور نسل بھی نہیں چلی، اور امام حسین کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن نسل 14 صدیوں سے اب بھی چل رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے۔ حسینی سادات ہر جگہ موجود ہیں میرے عزیزو۔ اسی لیے میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، اور جب اللہ انتقام لیتا ہے تو پھر تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے ہونے والی خطائیں، غلطیاں، اگر اس کا تعلق اللہ کی کسی محبوب بندے سے ہے تو پھر قیامت تک تم پر لعنت برسائی جائے گی۔ کبھی ہرگز ایسا کام ہونے نہ پائے کہ تم سے زیادتی ہو گئی ہو اور وہ بھی کسی اللہ والے کے ساتھ، ورنہ اللہ انتقام لے گا، اللہ انتقام لے گا۔ آپ یہ مت سمجھ کر کے چلیں کہ صرف ایک کربلا ہو گیا اور ایک یزید تھا، ایک حسین تھے اور پھر معاملات نہیں، ہر دور میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کو یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی تمہاری طرف سے کسی ایسی چیز، ایسی شخصیت کو تکلیف نہ پہنچاؤ جو اللہ والا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہو، ورنہ ہوگا یہ کہ اس کا انتقام اللہ لے گا، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ایک مشہور بزرگ ہیں، وہ حضرت شیبہ، مجذوب بزرگ تھے، بیٹھے رہتے تھے بازار میں، اور ایک بڑے سیٹھ آدمی نے اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے لایا، اور اس کے بعد وہ اس کی عورت کو عمدہ لباس پہنا کر کے بازار میں چل رہا تھا۔ یہ جو حضرت شیبہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کا پیر کیچڑ میں ایسے گر گیا تو کیچڑ اچھل کر کے بیگم کی لباس پر کیچڑ آ گیا، تو سیٹھ کو بڑا غصہ آ گیا کہ میری بیگم کے نئے نئے کپڑے جو ہے نا کیچڑ میں خراب ہو گئے، اور یہ بوڑھا شخص اس نے ایسا کیا، تو آیا زوردار 2 تماچے لگا دیا اس بزرگ کو، حضرت شیبہ کو،
پاگل دیوانہ کہیں کا نظر نہیں آتا، کیچڑ میں پیر ڈال دیا، میری بیگم کے مہنگے لباس کو تو نے گندا کر دیا۔ اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا، بابا معاف کر دو، غلطی سے میرا قدم گر گیا۔ کہا کیسی غلطی؟ دامن پکڑ کر کے کھینچنے لگا۔ بیگم آئی اور کہا چھوڑ دو، یہ اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں۔ کہا کہاں کا اللہ والا؟ کیسا اللہ والا؟ اس کو دکھاوا تھا، اس سیٹھ کو اپنی بیگم کے سامنے اپنی پہلوانی دکھانی تھی، مارا توڑا سب کیا، گھر گیا۔ اسی شام کو گھر کے اوپر سیڑھیوں سے اس کا پیر پھسلا، نیچے گرا اور ایسا گرا کہ سر کا کھوپڑی باہر آ گئی، بھیجا باہر آ گیا، جگہ پر انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں مکافات عمل کیا ہے۔ اس کی بیگم نے ہلہ کرنا شروع کیا کہ یہ معاملہ اسی وجہ سے ہوا، آج اس بزرگ کو اس نے مارا، اسی وجہ سے میرا شوہر آج مر گیا۔ لوگ جمع ہوئے، سب کے پاس یہ عورت یہی کہتی تھی کہ اسی وجہ سے ہوا ہوگا، اسی وجہ سے ہوا ہوگا۔ لوگوں نے کہا چلو ہم پوچھتے ہیں ان سے، کیا آپ نے ایسی بد دعا کر دی اس بندے کو کہ مر ہی گیا بیچارہ؟ تو ایک حلوائی کی دکان پر یہ بیٹھے ہوئے مل گئے، لوگ آئے جو ذمہ دار تھے گاؤں کے، کہا کہ بابا اس نے 2 تھپڑ کیا لگائے، آپ نے اس کو ایسی بد دعا کر دی کہ اس کی تو جان چلی گئی، وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ کہا کیسے ہوئے؟ لوگوں نے بتایا سیڑھیوں سے گرا اور نیچے گرا تو بھیجا ہی باہر آ گیا، مر گیا۔ اس بزرگ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم مجھ سے جو حلف لینا چاہو لے لو، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی ہے۔ لوگوں نے کہا لیکن اس کی عورت تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو آج اس نے مارا تھا 2 تھپڑ اور آپ کی بد دعا سے وہ ہلاک ہو گیا، پھر ایسا کیسے ہو گیا ہے؟ اس بزرگ نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا بد دعا تو میں نے نہیں کی، میں تو معاف کر دیا، لیکن دستور ہے دوست کو پہنچی ہوئی تکلیف دوست برداشت نہیں کرتا۔ میں تو معاف کر دیا، میرا دوست جو اللہ ہے وہ گوارا نہیں کرتا، اس کے کسی ولی سے تم نے دشمنی کی تو خود فرماتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں میرے عزیزو، ہمارے کسی عمل سے اللہ والوں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو رسول اللہ کے اہل بیت یہ اللہ والے تھے، امام حسین، تکلیف پہنچی تو آج تک وہ یزیدی ذلیل ہیں اور لعنت کے پھٹکار ان پر برس رہے ہیں اور صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لمحے نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو ظلم سے کوسوں دور رکھے اور مولا کریم ہمیں اہل بیت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور قیامت کے دن اہل بیت کے ساتھ حشر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔